ڈسکس کریں گے وہ ہے فاؤنڈیشن فار سکسیس انیشیل بزنس۔ جب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی اور جاب کی تو ایک سوال جو ہے وہ ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ جاب جو ہے وہ صرف آپ کے لیے ہوتی ہے اور آپ کے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کاروبار وہ نسلوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح کی موجودہ صورتحال جو ہے پوری دنیا کی اور جو اپرچونٹی وقتاً فوقتاً کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر جو راہیں کھلتی ہیں وہ کاروبار کی ہیں۔ کاروبار چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کاروبار اور کسی بھی بڑے کاروبار کے متعلق جو پہلا انیشیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی چھوٹی اسٹیپ سے ہی لیا جاتا ہے۔ اس لیے آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ ایک چھوٹے سے کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں بنیادی چیزیں جو ہیں اس کو اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے۔ چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے کہ سب سے درخواست ہے کہ سب سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، انفارمیشن اور لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بر وقت مل سکیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے تو کوشش کریں گے کہ ہم اس پریزنٹیشن میں اس لیکچر کے ذریعے جو اسینشل اسٹریٹجیز ہیں کسی بھی کاروبار کو جو سٹارٹ کرنا ہے اس کے متعلق جو ہے وہ سمجھ سکیں اور ایک اچھا سیٹ اپ جو ہے اس کا سٹارٹ لے سکیں۔ جو سب سے پہلی چیز دماغ میں رکھنی چاہیے کسی بھی چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو، ضروری ہے انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے جب تک نہیں سمجھ آئے گی تو اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ اچھے طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یعنی مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ کی جا سکے تاکہ جو کسٹمر ہیں ان کی نیڈ اور جو ہے اس کو سکے اور سب سے بڑی چیز کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر کون سے ہوں گے اور ان کی پروڈکٹ کی کیا کوالٹی ہوگی اور آپ کیسے ان کو بیٹ کر سکیں گے۔ تو یوٹیلائز دس انفارمیشن ٹو کریٹ اے یونیک ویلیو proposition that sets your business apart۔ تو سب سے پہلے مارکیٹ کا اپنے کمپیٹیٹرز جو ہیں ان کی پروڈکٹ کی کوالٹی اور ان کی نیڈز جو ہیں اس کو دیکھنا، اور سب سے بڑی چیز جو کسٹمر جس کو آپ نے اپنی پروڈکٹ دینی ہے ان کی کیا نیڈ ہے، تو آپ ایسی چیز تیار کرتے ہیں، ایسی مطلب پروڈکٹ لے کر آتے ہیں جو کہ آپ کے کسٹمر کی بجٹ کے اکارڈنگ ہو اور ان کی نیڈ کو بھی فلفل کرتی ہو۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ دوسرے سٹیپ پہ جب ہم بات کرتے ہیں آپ کسی بھی چھوٹے سے کاروبار یا کسی بڑے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ بزنس پلان آپ کے پاس کیا ہے۔ یعنی ایک کمپریہنسو قسم کا آپ کے پاس اپنے بزنس پلان کی آؤٹ لائن ہونی چاہیے جس میں آپ کا مشن، وین، آپ کے گول، ٹارگٹ مارکیٹ، فائنینشیل پروجیکشن، یہ تمام چیزیں وہاں پر مینشن ہو۔ یعنی آپ کا ایک روڈ میپ جو ہے وہ بنا ہوا ہو کہ سب سے پہلے آپ کہاں سے سٹارٹ لیں گے اور کیا کیا اقدامات آپ کرتے چلتے رہیں گے، اور آپ کا وین کیا ہے، یعنی ود ان 1 ایئر آپ کس جگہ پر لائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی بزنس کی گروتھ کیا ہے اور اس گروتھ کی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ کیا ہوگی، اور کیسے آپ جو ہے وہ اپنے کاروبار کو کامیاب کریں۔ تو جب تک کمپریہنسو بزنس پلان موجود نہیں ہوگا تو آپ کو اپنے مائل سٹونز جو ہیں ان کو سیٹ کرنے میں اور پھر ان مائل سٹونز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ بزنس پلان کی موجودگی میں آپ اپنے جو مشن ہے، جو آپ کا وین ہے اور جو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ آپ بڑی آسانی سے اچیو کر سکیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو مین پوائنٹ آتا ہے کسی بھی کاروبار کے سٹارٹ کے لیے وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ۔ فائنینشیل مینجمنٹ کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ طریقے سے ٹریک آؤٹ کرتے ہیں اپنے آپ کا جو کیش وہ ہے
وہ کس طریقے سے مینیج ہوگا، پھر فنڈنگ اپرچونٹیز آپ کے پاس کہاں کہاں سے آئیں گی. تو جب تک آپ کا فائنینشیلی ڈیسیژنز جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے تو اسٹیبلٹی، لانگ ٹرم اسٹیبلٹی جو ہے وہ تو فن ہوگی. تو فائنینشیل مینجمنٹ جو ہوتا ہے، جو آپ کے کاروبار کا فائنینشیل ایک سرکل ہے، وہ آپ کیسے مینٹین کریں گے. یعنی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کچھ پروڈکٹس لیتے ہیں، تو ان پروڈکٹس کو آپ نے را مٹیریل کے اوپر آپ نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی، آپ نے وہ چیزیں پرچیز کر لیں. اب وہ پروڈکٹ آپ کی تیار ہوئی، آپ کے پاس لیبر تھی جس نے اس کو تیار کیا، آپ کے پاس فیکٹری تھی، یا آپ کے پاس آپ کا تھی جہاں پر آپ نے ان چیزوں کو تیار کیا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ اگینسٹ اپنی انکم جنریٹ کریں گی. تو آپ ان کو انکم دینے والے ہوں گے، تو آپ کی پروڈکٹ ہوگی کیسے ہوگی ادھر سے پیمنٹس آپ کو ریٹرن کیسے ہوں گی. وہ ریٹرن ہوں گی تو آپ کا یہ پچھلا جو بیک اپ چینل لگا ہوا ہے یہ بہتر طریقے سے چل سکے گا. تو فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کاروبار کے کی جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کلیدی قسم کی کڑی ہوتی ہے. نہیں آپ مینیج کر سکتے ہیں اپنا فائنینشیل کاروبار جو ہوگا وہ آپ کا زیادہ بہتر طریقے سے نہیں چلے گا اور بہت جلدی بند ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو آتی ہے بلڈنگ اے اسٹرانگ ٹیم. جب بھی آپ اپنا کاروبار چلاتے ہیں تو کاروبار نہیں ہوتا، مین شو نہیں ہوتا. جب آپ کا وی این جو ہے تو یقیناً ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں ایسی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کی، جن سے آپ اپنے وی این کو اور اپنی ویلیوز کو اور اپنے مشن کو شیئر کرتے ہیں. وہ ایک پازیٹیو ورک کلچر بنتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیبریٹو ورک ہوتا ہے، انوویٹو آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ امپلائی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بھی ہوتی ہے. ٹیم بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں، ایک ایسا گرو تعمیر کر لیتے جن کے بہترین آئیڈیاز بزنس کو چار چاند لگاتے ہیں، اور جن کے ساتھ آپ اپنے بزنس آئیڈیاز شیئر کر کے اپنے کاروبار کو بوسٹ اپ دیتے ہیں. تو بلڈنگ اے اسٹرانگ ٹیم، آپ ایک اچھی جو ہے وہ فائنینشیل مینجمنٹ کے بعد آپ کی ایک ٹیم جو ہے وہ ہوگی، جو کہ آپ کے کولیکٹیو اور کولیبریٹو ٹاسک جو ہوں گے اس کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. اس کے بعد افیکٹو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز. یہاں پر جب ہم بات کہ مارکیٹنگ کہ آپ نے چیز بنا لی ہے، اب جب تک آپ اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ پروڈکٹ آپ کے کسٹمرز تک پہنچے گی نہیں. تو جب آپ کے کسٹمرز ان کو آپ کی پروڈکٹس کی اویلیبلٹی، اس کے بینیفٹس کے متعلق نہیں پتہ لگے گا، تو کبھی بھی کسٹمر جو ہے وہ اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کی طرف نہیں جائے گا. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ اویئرنیس پروگرامز، کنٹینٹس، مختلف فیس بک، سوشل جو مارکیٹنگ کے پیکیجز ہیں، اور فزیکل مارکیٹنگ جو ہوتی ہے، اس طرح کے ڈفرینٹ چیز ہیں، آپ اس کو یوز کرتے ہیں اس کنٹینٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ میں لے کے چلے جائیں یا فزیکلی آپ مارکیٹنگ کریں. تو جو بھی افیکٹو مارکیٹنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو آپ کریں گے، تاکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہوگی وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. یعنی پروڈکٹ کا مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ہی آپ بنائیں، وہ سروسز بھی ہو سکتی ہیں. وہ آپ کی کونسلنگ کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر کی جس طرح سروسز ہوتی ہیں، کسی ٹیچر کی سروسز ہوتی ہیں، جس طرح کونسلر، موٹیویٹر اور جو پروڈکشن ہاؤسز ہوتے ہیں ان کی سروسز ہوتی ہیں. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو مارکیٹ میں لے کے آنے کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ کو یوز کرنی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ انگیج ہو سکے، اور وہ آپ کی برانڈ کے متعلق یا آپ کی پروڈکٹ کے متعلق جو ہے وہ اویئرنس ہو سکے. تو اس وقت موجودہ زمانے میں تو جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اور کنٹینٹ مارکیٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، زیادہ مطلب افیکٹو اسٹریٹجیز کے طور پر یوز ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹنگ کے بعد اب آپ کے کسٹمرز تک پہنچ چکی ہے. تو اب جو مینجمنٹ کا اور کسٹمرز کا آپس کا جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سروسز کے اندر کسی قسم کی اگر کوئی کمی بیشی جو ہے وہ رہتی ہے، تو وہ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی چیزوں کی
کوالٹی جو ہے اس کو امپروو کر کے کسٹمرز کی طرف سے آنے والی جو بھی سجیشن یا آبزرویشنز ہوتی ہیں ان کو ریموو کرتی ہیں. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ آپ کا بڑی مطلب اہم حصہ ہوتا ہے کسی بھی کاروبار کو بوسٹ اپ دینے کے لیے. تو ایسی سچویشن میں لائل کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی بزنس، چھوٹے بزنس کی یا بڑے بزنس جو ہیں اس کی بنیاد کے لیے، اس کی فاؤنڈیشن کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس لیے مینجمنٹ اور کسٹمرز کے درمیان ریلیشن شپ اور بانڈ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بزنس جو ہے وہ گرو کرے گا. اس کے بعد ہے ایک نیا کہ پوائنٹ کہ آپ انوویٹیو چیزیں اور اڈاپٹیبلٹی جو ہوتی ہے اس کی طرف چلتی ہیں. یعنی آپ کو مارکیٹ کی طرف سے جو رسپونس آتا ہے، جو کسٹمر کی طرف سے جو فیڈ بیک آتا ہے، آپ اس کسٹمر کے فیڈ بیک اور مارکیٹ کی رسپونس کی نئی 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 آئیڈیاز اور نئے چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ امپروو کرتے رہیں اور جو آپ کا بزنس ہے وہ سسٹینیبل رہے. یعنی 1990s کے زمانے کی چیزیں 2024 میں نہیں چل رہی، کیونکہ 2024 میں موجود جو جنریشن ہے ان کی نیڈز کچھ اور ہیں، ان کی سوچنے کی صلاحیت کچھ اور ہے، ان کی کچھ مارکیٹ ڈیمانڈ کچھ اور ہے. لہٰذا 1990s کے اندر جو مارکیٹ ڈیمانڈ تھی کسٹمرز کی طرف سے وہ 2024 کے اندر جو کسٹمرز ہیں ان کی ڈیمانڈ سے ملتی جلتی نہیں ہے. گریجولی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کنٹینیوسلی امپروومنٹ جو ہے وہ آپ کی چیزوں میں، آپ کے بزنس کو سسٹین رہنے میں مدد کرے گی. اس کے بعد رسک مینجمنٹ ہے کہ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل رسک اینڈ ڈیولپ contingency plans to mitigate their impact. Proactive risk management safeguards your business from the unforeseen challenges. ایسے challenges جو آپ کو نہیں دکھتے ہیں لیکن آپ رسک لیتے ہیں اور رسک لے کر آپ چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ رسک جو ہے وہ لیتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ کاروبار کو اچھے حد تک بوسٹ اپ کرتا ہے. اس کے بعد اسکیلنگ فار گروتھ کہ آپ نے جو بھی اپنا پلان فار اسٹریٹجی جو تھا اس کو بنایا تھا، اب اس کی مدد سے آپ اپنے کاروبار کی گروتھ جو ہے اس کو چیک کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کی جو پروڈکٹ لائن ہے اور وہ کس حد تک ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے اور آپ کا اسکیل جو ہے بزنس کا وہ کیا ہوگا، وہ کیا امپروو ہو رہا ہے یا وہ ڈپروو ہو رہا ہے. تو یہ چیز آپ کنٹینیوسلی ساتھ ساتھ چیک کرتے رہتے ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے تاکہ آپ نئے مفید فیصلے اور اقدامات جو ہیں وہ کر سکیں. اس کے بعد پھر میئرنگ سکسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیبلش کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ٹو ایویلویٹ یور بزنس پرفارمنس، ریگولرلی اسیس پروگرس اینڈ میک ڈیٹا ڈرائیون ڈیسیژنز ٹو ڈرائیو کنٹینیوس امپروومنٹ. تو میئرنگ سکسیس جو ہے جو کاروبار کی کامیابی ہے اس کو ڈے بائی ڈے جو ہے اس کو اگر آپ چیک کرتے رہتے ہیں ڈفرنٹ انڈیکیٹرز کی مدد سے تو آپ کو نئے ڈیسیژنز جو ہیں جو کہ کنٹینیوس امپروومنٹ کی طرف لے کر جائیں گے وہ بہت زیادہ اچھے مطلب لیں گے. ہم یہ کہیں کہ سال کے بعد جو ہے وہ ہم کسی چیز کے متعلق ڈیسیژن لیں. بہتر ہے کہ ہم ڈیلی اپنی پروگرس کو چیک کر کے ڈیلی بیسس کے اوپر اگر ڈیسیژن لیں تو ہمارے پاس اسمال بزنس کے حوالے سے پیدا ہوں گے. ان کنکلوژن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی چھوٹی سی کاروبار ہوگا، کسی بھی چھوٹے کاروبار کے لیے یہ جو ہم نے کچھ فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو آپ ان کو امپلیمنٹ کر کے، ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کر کے ایک چھوٹے سے جو ہے وہ کاروبار کو شروع کریں گے اور شروع کر کے آپ اس کو کسی اعلیٰ مقام تک ایک بڑے پروجیکٹ کی شکل میں جو ہے وہ پہنچا سکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی ایک نئے اور ہاٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں سجیشن باکس میں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کی اپنے آئیڈینس کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ
کنٹینٹ ڈیولپ کرنے میں مدد مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔